نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ فی جنات یتساءلون، باغات میں سوال کریں گے ایک دوسرے سے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز نے تمہیں داخل کیا دوزخ میں؟ قالو، وہ جواب میں کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ گفتگو اور بحثوں میں لگے رہتے تھے بیہودگی کرنے والوں کے ساتھ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے جزا کے دن کو، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ المدثر آیت نمبر 40 سے لے کر 47 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں منکرین کے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے ہرزہ سرائی کی، اس کا جواب دینے کے بعد گزشتہ سبق کے آخر میں فرمایا تھا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر ذی روح، ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے، اعمال کیے ہیں، انہی کے بدلے میں رہن رکھا ہوگا۔ نیکیاں پیش کرے گا تو جہنم سے چھوٹے گا، ورنہ پکڑا ہوا ہوگا۔ جہنم سے کون بچیں گے؟ الا اصحاب الیمین، وہی بچیں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت والے، دائیں ہاتھ والے جنات میں، باغات میں ہوں گے، اور وہاں پوچھیں گے، سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، یہ دوزخ میں کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ رہتے تو دنیا میں اکٹھے تھے، ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی برادری تھی، تو ہم جنت کے وارث ہیں اور یہ جہنم میں مجرم بن کر پکڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آئے ہو، اور وہ اپنے جو چند جرائم بتائیں گے، ان کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ما سلککم فی سقر،
تم دوزخ میں کیسے داخل ہو گئے؟ کون سے تمہارے جرائم تھے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئے؟ وہ غلطیاں اور قصور تو بتاؤ۔ پہلا جرم، قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب میں کہیں گے ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں سے۔ نماز نہ پڑھنا کوئی معمولی جرم ہے، اس کو جرم سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور موقع ملا تو پڑھ لی، نہیں تو جانے دیا۔ جہنمی اپنا پہلا جرم ہی نماز چھوڑنا بتا رہے ہیں۔ لم نک من المصلین، ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں جب حضور کے پاؤں اٹھ نہیں سکتے تھے، چل کے نہیں آ سکتے تھے، اور اس موقع پر تو گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آئے۔ یہ صرف امت کو تعلیم تھی کہ اس حال میں بھی اگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی تو تم کیوں معمولی بہانوں پہ نمازوں کو چھوڑتے ہو؟ اس لیے اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو بالکل آخر میں حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے غلاموں پر رحم، ان کا خیال کرنا۔ تو گویا کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی تاکید کرتے ہوئے گئے۔ ابھی سورہ قلم میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر کی جائے گی اور سب کو حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے کچھ لوگ۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور شرمندگی کی وجہ سے آپ خود سوچیں، چلو باقی تو رہنے، یہاں ہم دیکھیں نماز کا ٹائم ہو اور جماعت کھڑی ہوئی ہو اور 2 بندے جناب یہاں آ کے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں ساتھ اور دیکھتے رہے اور نماز نہ پڑھیں، تو ذلت ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ یہاں پہ چند لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے بیت اللہ اور کعبہ، غلام جی لے لو نا بچے، آپ ساری توجہ ادھر ہو جاتی۔ بیت اللہ اور کعبہ میں دیکھو، کعبۃ اللہ سامنے ہو اور بندہ یہاں سے جائے اور وہاں نماز نہ پڑھے کھڑا ہو جائے، ذلت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں جی، ہے۔ اور چھوڑیے کعبۃ اللہ کو، جب رب کی تجلی سامنے اور بندہ سجدہ نہ کر سکے، اس سے بڑی اور کیا ذلت ہوگی؟ کعبۃ اللہ سامنے ہو اور بندہ جو نماز پڑھتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی لذت ہے، اور جب رب سامنے ہو تو پھر کیا خوب انداز اور لذت ہوگی۔ لیکن اس سب کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ رب کی تجلی سامنے ہے، سب سجدہ کر رہے ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو دنیا میں سجدے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے نہیں کیا تھا، آج رب نے کہا تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا قالوا لم نک من المصلین، دوزخ میں کیسے آئے؟ کہا جی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی سے اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا ہی نہیں پوچھا مجھ سے، یا اللہ تو کیسے بھوکا ہے؟ فرمایا تیرے پڑوس میں ایک میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتا تو یوں سمجھتا بس تو نے مجھے کھلا دیے، اس کو پلاتا تو سمجھا مجھے پلا دیے۔ اور ابھی آخری پارے میں آ رہا ہے نا سورۃ البلد وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اور اس آیت کا بڑا عجیب معنی جو مولوی صاحب نے کیا، تو اس معنی کے تناظر میں تو یہ آیت بہت ہی سمجھ آتی ہے۔ فرمایا، وہ مفہوم یوں بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے نفل پڑھے، میں نے عمرے کیے، میں نے ذکر اذکار کیے، بڑے فلاں عمل کیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، لیکن تو لمبے چکر کاٹتا رہا، ایک چھلانگ لگانی تھی اور آگے جنت تھی، بہت لمبا چکر کاٹا۔ ہمارے یہ پہاڑی علاقوں میں دیکھا نا ہم نے، لفٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک گاؤں ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو لفٹ میں نا وہ 2 منٹ میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ لفٹ میں نہ جائے تو گھوم کے شاید گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے، لمبا چکر ہوتا ہے۔ تو لمبا چکر کاٹ کے آیا، چلو پہنچ گیا، لیکن قریب راستہ یہ والا تھا۔ یا اللہ وہ کون سا راستہ، وہ گھاٹی کون سی تھی جس کو میں عبور کرتا تو آگے جنت تھی؟ فرمایا کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلا دیتا، یتیم کی کفالت کر دیتا، جنت تو میں پہنچ جاتا، آگے جنت تھی۔ کسی غریب اور مسکین اور یتیم کے پیٹ میں لقمہ ڈال دیتا تو جنت میں بہت جلد پہنچ جاتا تھا۔ تو غریب مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت کا منکر کون ہے؟ فرمایا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ قیامت کا منکر ہے۔ اس کے دل میں اگر قیامت کا خوف ہوتا تو کبھی یہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ تو پہلا جرم نماز نہ پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم مسکین کو کھانا نہ کھلاتے، اور تیسرا جرم، اور یہ تیسرا وہ جرم ہے جو آج ماشاء اللہ سے اللہ تعالی رحم فرمائے، یہ اس کو جرم ہی کوئی نہیں سمجھتا اور فیشن بن گیا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے، فضول بحثوں میں۔ آج جتنا ہی کوئی فضول بحث کرتا ہے نا، اتنا ہی سمجھدار سمجھا، واہ بڑی تحقیق ہے جی، ماشاءاللہ بڑی تحقیق ہے۔ تحقیق کیا ہے کہ کیڑے نکالنا، تحقیق کیا ہے کہ بیٹھ کے صحابہ کرام پہ یا بزرگان دین پہ یا جو اللہ کے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی غلطیاں بیٹھ بیٹھ کے نکالنا اور اس پہ لگے رہنا، اور یہ جناب کیا ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ فضول بحث جہنم میں لے کر جائے گی، یہ فضول بحث کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں لے کر جائے گی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنمی خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے، اور وہ فضول چیزیں ہمیں جہاں جہنم میں لے کر آئی ہیں۔ وہ سوال جو علم میں اضافے کے لیے ہو، وہ سوال جو عمل کی نیت سے ہو، وہ تو ہوتا ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام۔ بھئی اللہ تعالیٰ بندے کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ میں سیکھوں اور سکھاؤں اور اس پر عمل کروں۔ لیکن جو یہ سوال ہے کہ جناب میں اگلے کو نیچا دکھاؤں اور میں جناب مقابلے میں جیت جاؤں اور پھر میں واشو، پھر دیکھو نا پھر میں نے کس طرح قابو کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فضول بحث ہے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ اور پھر ایسی چیزوں کو، پرانی تاریخی باتوں کو چھیڑ کر اور انہی میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول بحثوں میں لگے رہنا یہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، تو فرعون نے آگے سے کہا فما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے گزر گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا پیارا جواب دیا جو ہم سب کو پلے باندھنا چاہیے، کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی
کہ وہ جو تھے وہ چلے گئے، وہ جانے اور ان کا رب جانے. ہم نے تو یہ سوچنا ہے کہ کل ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں اپنے بارے میں جواب دینا ہے، نہ کہ ہمیں ان کے بارے میں جواب دینا. اب جناب یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مولوی صاحب تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑے غصے میں. میں نے کہنے لگا تیرا پیو جڑا نہیں اشرف علی تھانوی، اس دی فلانی کتاب ہے، میں تین 260 حوالے دے سا. میں کہ مولوی صاحب غصے نہ ہو، پیار نال گزارش ہے، اشرف علی تھانوی میرا پیو ہے کہ تہاڈا پیو ہے؟ نہ نہ میں تہاڈا پیو ہے. میں کہ میں جانی تے میرا پیو جانے نا. سمجھ آئی؟ میرے پیو دے بارے تساں اتنے ہے پر ہونے دی کیڑی ضرورت ہے؟ تسی اپنے پیو دی گل کرو. سمجھ تہاڈا بھی تو کوئی پیو ہو سی نا. تسی آپ اپنے بارے کی بات کریں، میرے پیو دے بارے تانوں اتنی ٹینشن، وہ تمہارے پیو کیوں لکھا؟ میں کہو میں جانی تے میرا پیو جانے نا. سمجھ آئی نا؟ وہ پیو پتر دی اپنی گل ہے، اسی آپس میں صحیح ہوئی تو مان لے سا غلطی، تو والد صاحب سمجھا سا بزرگوں یہ گل نہیں کرنی. بس وہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے، آپ کو بیچ میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 260 حوالے دے سا تھوڑے وڈیرے دے. میں کہ میرے وڈیرے حوالے تسی کیوں یاد کرتے رہو؟ تسی اپنے بزرگوں کی گل یاد کرو تو اس پہ عمل کرو. وہ سارے جو کی بیٹھے وہ بھی ہنس پڑے نا. میں نے کہا یہ میرے اور میرے باپ کی بات ہے. تو یہی ہمارا مشن بنا ہوا ہے کہ فلانے نے یوں لکھا ہے، فلانے نے یوں لکھا ہے، پھر میں جناب اس کو سیدھا کروں گا. تو یہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاص کر اس دور میں. آپ دیکھیے کہ کس طرح کفر جو ہے مسلمانوں کو چن چن کر مار رہا ہے. اور ہمارے ہاں حالت یہاں تک بنی ہوئی ہے کہ اگر ایک پارٹی کا بندہ شہید ہو جاتا ہے تو دوسروں کو اس پہ رونا بھی نہیں آتا. رونا تو دور کی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے چلو چنگا ہوا انہوں نے مرا ہے. اگلے دن ان کا مر جاتا ہے، پھر یہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. وہ کسی نے شاعر، مجھے بڑا وہ شعر پسند آیا کہ عرض فلسطین سے گونجتی ہے آذاں، صفے درست کر لو اے مسلیان جہاں. فرمایا جیسے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے نا، پھر صفیں سیدھی کی جاتی ہیں، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، ٹیڑھی نہ ہو، ادھر ادھر جو ہے نا سارے لائن میں کھڑے ہو جاؤ. فرمایا آج جو اذان آ رہی ہے یہ اس بات کی اذان اور اقامت ہے کہ مسلمانوں صفیں سیدھی کر لو، درمیان والے خلا چھوڑ دو، ادھر ادھر جو کھڑے ہو نا سب آ کے اسلام کی صف میں جمع ہو جاؤ، ورنہ سب کا یہی حشر ہوگا جو وہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. بہرحال وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے. جزا کے دن کو جھٹلا، یعنی اگر وہ کہتا ہو یار مرنا نہیں، اور یار دیکھا جائے گا، کہتے ہیں نا، اور یار دیکھا جائے گا، قیامت بھی آئی تو دیکھ لیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ ہے قیامت کے دن کو جھٹلانا. ایک تو ہے زبان سے اعلان جھٹلانا، اور ایک ہے عمل سے جھٹلانا. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، ایک آدمی دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر گیا ہے، اس کو بندہ کہتا ہے یار دیکھ کل قیامت ہے گی، یار ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اب یہ قیامت کا منکر زبانی تو نہیں ہے لیکن عملی طور پہ تو منکر ہوا ہے نا. اس کو کہا جا رہا ہے کل تو نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا جواب دے گا، ٹرکائی جا رہا ہے اور جناب چشم پوشی کیے جا رہا ہے. تو یہ عملی طور پر تو کہہ رہا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے میں نہیں مانتا قیامت کو، ورنہ یہ ظلم نہ ہوتا. بہرحال جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جرم تمہارا کیا ہے، کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے، اور چوتھا قیامت کے منکر تھے. بس یہ 4 صفتیں ہمارے اندر تھیں اور اسی طرح زندگی گزار رہے تھے کہ حتیٰ اتانا الیقین، یقین سے مراد موت. فرمایا ہمیں یقینی امر یعنی موت کا حکم ہمارے اوپر لاگو ہو گیا اور ہم مر گئے، اور اسی حالت میں پکڑے ہوئے آج رب کے سامنے آ گئے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا، نہ توبہ کر سکے اور نہ اللہ کو منا سکے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، کم از کم آج یہ نیت ضرور کریں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھیں گے. اچھا بعض صفحہ نا مثال کے طور پہ کئی علماء کہتے ہیں نا بھئی ہاتھ کھڑا کرو جو پکے نماز پڑھیں گے، یا کوئی اور
کئی لوگ نہیں ہاتھ کھڑا کرتے، تو نے نماز کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، اور نہیں یار جی پھر وعدہ کرو تو کل پھر ڈبل گناہ ہو سی، کہتے ہیں نا، وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے بندے نیت کرنی چاہیے، پھر اگر کہیں رہ گیا تو وہ بھی غلطی ہے، اللہ پھر توفیق دے گا نا توبہ کی، لیکن بندہ نیت تو کرے نا، بندہ کہے میں آج وعدہ ہی نہیں کرتا ہوں تو سمجھ آئی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نیت کریں، پھر انسان ہے کمی کوتاہی کہیں ہو گئی اللہ معاف کرے گا، پھر اللہ توفیق دے گا، پھر اللہ توفیق دے گا۔ اسے نہیں مولوی صاحب حدیث سنا رہے تھے ہمارے درس کے اختتام والے دن کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا جو توبہ کرتا تھا اور پھر غلطی اور پھر توبہ اور پھر جناب، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا بندہ جو ہے نا یہ بڑا مجاہد بندہ ہے، ساری زندگی لڑتا رہا شیطان سے اور نفس سے، کبھی وہ گراتا تھا، کبھی یہ گراتا تھا، کبھی وہ گراتا تھا، کبھی یہ گراتا تھا، یہ اس کا لڑتا لڑتا میرے پاس آیا، میں نے آج اس کو معاف کر دیا۔ توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا نا، اس لیے فرمایا نیت نیکی کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح غریب اور مسکین کا خیال ضرور کیجیے، خاص کر اپنے اڑوس پڑوس میں، خاص کر اپنی برادری میں، جس کا حالات تھوڑے پتلے ہوں نا اس کو جناب سلام بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے حدیث پاک بڑا واضح آیا ہے کہ وہ ولیمہ، وہ کھانا بہت برا ہے جس میں مالداروں کو آگے کیا جائے اور فقیروں کو پیچھے کیا جائے۔ تو آج ہمارے شادیوں میں یا ہمارے دیگر دعوتوں میں دیکھ لیجئے جو چاول جو بچ جاتے ہیں اور بالکل جناب ترک جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، ایک طالب علم نو دیو یہ طالب علم نو دیو تاکہ وہ کھان، اور پھر جناب کیونکہ وہ پھینکنے ہیں، چلو پھینکیں گے نہیں تو دے دیں۔ بندہ روٹی کھانے سے بیٹھا نا، ادھر کتا آگے روٹی لے کے چلا گیا، وہ کتے کے پیچھے دوڑیا، کتا بھی دوڑیا، چار ٹنگا لائی، یہ دوڑتا دوڑتا جب دیکھا کہ وہ نہیں ہاتھ میں آ رہا، اس نے کہا چل پھر اللہ دے نام سے صدقہ ہی صحیح۔ ہمارے صدقے آج ایسے ہی ہو رہے ہیں، جب ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے چلو پھر اب اللہ دے نام دے دو جناب، ایسے نہیں، بلکہ اپنے اوپر فرض سمجھیے غریب کا مسکین کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور فضول بحثوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عمل کی فکر کیجئے، قرآن مجید سیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سیکھیے اور عمل کی نیت سے آگے بڑھے، اور قیامت کے اوپر اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اگر یہ صفتیں ہم نے اپنا لی تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔